تازہ ہے جس پہ حسن وہ حسن ہے رسول ہے، یہ کہہ کے جہاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کی بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، نماز اچھی ہی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بدہا کی حق میں نبوت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے واجب الاحترام مشتبرین بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 1 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کئی روز تک بحث مباحثے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی اور لاہوری گروپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ یہ 7 ستمبر کا دن اسی تجدید عہد و وفا کی یاد تازہ کرتا۔ ہمارے مسلمان بھائی اور نوجوان طبقہ اور نوخیز بچے، کثیر تعداد ایسی ہے کہ جن کو ختم نبوت کا معنی، مطلب اور مقصد سرے سے پتہ ہی نہیں۔ کچھ ایسے چینل ہیں جو راستے پر گشت کرتے ہیں، چلتے پھرتے نوجوانوں سے سوال کرتے ہیں۔ 3-4 نوجوان کھڑے، اس سے سوال کیا گیا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نوجوان لڑکے کو، جس کی داڑھی بھی تھی، مونچھیں بھی تھی، داڑھی شیو کرتا تھا، کم از کم 20-25 سال عمر ہے، اس کو اپنے نبی کا نام نہیں آتا، تو ایسی زندگی پر لعنت نہ ہو تو اور کیا ہو۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور بہت بڑی فیکٹری چلاتا ہے، اور اس کو 4 صحابہ کرام کے نام نہیں آتے، تو ایسے پر تف نہ ہو تو کیا ہو۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جو جھکا غیر کے آگے نتن تیرا نمن تیرا۔ انگریز نے ایسا رنگ چڑھایا ہمارے مسلمانوں پر کہ ان پہ ایسا زنگ لگا، نہ یہ اندر سے مسلمان باقی رہا، نہ باہر سے مسلمان لگتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انگریز لانتی تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمان اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت سے، قرآن و سنت، مسجد مدرسے سے، داڑھی پگڑی سے متنفر ہو، تاکہ پھر اس کو ہمارا شکار کرنا آسان ہو جائے۔ یہ تو علماء، طلباء، صلحاء، اصفیاء، اتقیاء، واحدین، مجاہدین، مبلغین، مناظرین، اللہ والے جو چوک چوراہوں پہ 24 گھنٹے آواز لگاتے ہیں، ارے قادیانیوں سے جان بچا کے رکھنا، ارے شیعوں سے، رافضیوں سے جان بچا کے رکھنا، ارے بھائیوں سے جان بچا کے رکھنا، اور اس قسم کے گور شاہی فتنے سے جان بچا کے رکھنا۔ ہاں، غلام احمد حامدی جو غامدی لانتی ہے، اسے اپنی جان بچا کے رکھنا۔ یہ تو علماء کا، آپ ان کا ہر وقت شکریہ ادا کریں کہ ہر فتنے سے تمہیں آگاہ بھی کرتے ہیں، بچاتے بھی ہیں۔ تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا، نہ وہ طرز ادا بدلے، نہ میں رنگ دعا بدلا۔ لیکن کیا کروں، عمر گزر چکی، اس بت کو سمجھاتے سمجھاتے پگھل کر موم ہو جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے۔ انگریز تو چاہتا ہی ہے کہ مسلمان اپنے رسول کے نقش کریمہ پر نہ چلے، اور وہ ہر نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا، اور پھر مسلمان خود بھی نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والا بن جاتا۔ گزشتہ رات کو کانفرنس تھی حرمت قرآن، مجھے بھی بیان دیا گیا۔
میں نے کہا ہے کہ فرانس والے، لندن والے، امریکہ والے، سویڈن والے یہ اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہے، قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ گستاخی کرے یا نہ کرے ان کے حق میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کی جو بے حرمتی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اس کا کون خیال کرے گا؟ پورا دن گزر جاتا ہے اللہ کے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے، سارا دن گزر جاتا ہے قرآن کے حکم پر عمل نہیں کرتے، گھر میں غمی خوشی آتی ہے قرآن کے احکامات پر ہمارا عمل نہیں ہوتا، تو ہم سے بڑا جو ہے نا قرآن کی بے حرمتی کرنے والا دنیا میں کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کہیں سے گزرے اور انہوں نے ایک محل کے بعد بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اس میں ایک نوخیز بچے کو دیکھا، ان بزرگوں نے سے کہا بیٹا جب تو بادشاہ بنے گا نا، سلطان بنے گا، تو یہ وعدہ کر اس جگہ پر تو نے مسجد بنانی ہے، یہ بہت خوبصورت اور پیاری جگہ۔ بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا، کہنے لگا بابا جی وعدہ ہے، جب مجھے تخت و تاج ملے گا تو میں یہاں پر اللہ کا گھر جب مسجد بناؤں گا۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی، یہ بچہ کڑیل نوجوان بنا اور قرآن و سنت کا پابند بنا۔ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ نوجوان تخت و تاج کا مالک بنا۔ میسور کے قلعے میں اس نوجوان نے مسجد بنائی اور مسجد کا نام رکھا مسجد اعلیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جامعہ مسجد طیبہ میں آنے والوں، طیب و طاہر باتیں سننے والوں توجہ کر لینا، نوجوان نے مسجد بنا دی ہے، مسجد کا نام بھی اعلیٰ رکھا ہے، پروگرام بھی بڑا اعلیٰ رکھا ہے، علاقے بھر کی علماء طلباء صلحاء حسبیات کیا، موحدین و مجاہدین کو طلب کر دیا۔ آج مسجد بن گئی، آج پہلی نماز پڑھ کے مسجد میں نماز کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا، سارے علماء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، حسبیاء بھی آ گئے، اتقیاء بھی آ گئے، محدثین بھی آ گئے، مفسرین بھی آ گئے، موحدین بھی آ گئے، سارے کے سارے مجاہدین بھی آ گئے۔ ارے مصلی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگا، مسجد بنانے والا سلطان اعلان کرنے لگا، پہلی نماز وہ بندہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو۔ ارے صاحب ترتیب ہوا کرتا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت تک کوئی وقت میں بھی 5 نمازیں اکٹھی اس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اعلان کرنے لگا صاحب ترتیب بندہ آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا، بار بار اعلان کرتا رہا، کوئی بندہ بھی آگے نہ بڑھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ایسے بندے ہر صف میں سینکڑوں مل جاتے تھے، ہر مسجد میں ہزاروں مل جاتے تھے، وہ اللہ کے یوں بندے تھے اپنے نیکیوں کو چھپا لیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ آخر یہ سلطان مصلی پر کھڑا ہوا کہنے لگا، رب کی قسم جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میری نماز کوئی قضا نہیں۔ ارے وہ زمانے میں معزز تھے عاملین قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ارے نماز پڑھانے والا وقت کا کتنا عظیم انسان ہوگا، ہم سوچتے ہوں گے کوئی وقت کا محدث ہوگا، ارے یہ وقت کا کتب ابدال ہوگا، ارے یہ وقت کا غوث ہوگا، ارے یہ وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا۔ رب کی قسم وقت کا مسلمانوں کا سلطان بھی ہے اور ولایت کا سلطان ٹیپو سلطان کھڑا ہے۔ ارے ٹیپو سلطان مصلی پہ، انگریز بدماشوں نے جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا، ان کی تلوار آج بھی انگریزوں کے پاس ہے اور ان کا قول آج بھی انگریز کے پاس ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔
ارے کافر ہے تو کرتا شمشیر بے بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا بے تیغ بھی سپاہی، اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود محمل، نہ مال غنیمت نہ کشور کشادائی۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ابدالوں کے بھی ابدال تھے، قطب الاقطاب تھے۔ انگریز کے بعد جو ان کی تصویر ہے مجھ سے بڑی ان کی داڑھی ہے، اور مسلمانوں نے جو اپنی کتابوں میں ان کی تصویر بنائی ہے، انگریز کے حکم پر اس کی داڑھی نہیں بنائی۔ اور انگریز بدماشوں نے، کمینوں اور رذیلوں نے، ناپاکوں نے، جو ماں سے کبھی حلالی پیدا نہیں ہوئے، ان ظالموں نے اپنے کتوں کے نام ٹیپو رکھے۔ ان کو دیکھا دیکھی ہمارا معاشرہ انگریزوں کے غلام، انگریزوں کے نمک خوار اور انگریزوں کے جوتے چاٹنے والے، انگریزوں کی ٹیلیاں لٹکانے والے، انگریزوں کے لباس میں خوش ہونے والے، انگریزی زبان بول کر اپنے آپ کا وقار دنیا میں بظاہر بڑھانے والے، ان ظالموں نے بھی سارے ان کے طریقوں پر چلتے چلتے اپنے گھر میں کتوں کے نام ٹیپو پہ رکھے۔ شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ یہ تو ہم لوگ ہیں کہ ہم سے بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کو دین حوالے کیا، میں اپنا گھر گاؤں جاؤں تو کسی کے حوالے کروں تو معتبر بندہ ہوگا نا؟ بولو ذرا۔ آپ کہیں جائیں، اپنی دکان مکان گھر بال بچے چھوڑ کے جائیں، اس کے حوالے کرے تو وہ بندہ معتبر ہوگا نا؟ تب حوالے کرو گے نا؟ امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، شرافت میں وہ بندہ صحیح ہوگا تب حوالے کرو گے نا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسلام اور دین، قرآن و سنت صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش کے حوالے کیا، اور نبی نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرے سارے یار سچے اور پکے اور عادل ہیں۔ ہاں بلغوا عنی ولو آیہ، میرے صحابہ، میرا دین سارے جہان میں پہنچانا تمہارا کام ہے۔ قسم خدا کی، صحابہ کرام نے نبی کے اس قول پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور صحابہ کرام نے دین ساری دنیا میں پھیلا کے رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابہ تو نبی کے ایک ایک ادا پر مر مٹتے تھے۔ یہ تو آج ہم مسلمان کم، عجیب تماشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، نمدیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ہمارا ایک صحابی ہے، ساتھی ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کی کچھ خوشیں میرے گھر پہ ہے، صبح میرے بچے اٹھتے ہیں، وہ کھجوریں اٹھاتے ہیں، اور وہ بچوں کو کھجوریں بہت اچھی لگتی ہیں، میٹھی چیز ہے، اور وہ چاہتے ہیں ہم کھا لیں، لیکن میرا پڑوسی کہتا ہے ایک کھجور بھی میری کھانی نہیں ہے، ساری واپس دینی ہے۔ یا رسول اللہ، میں صبح اٹھتا ہوں، ساری کھجوریں جمع کرتا ہوں، اس کے حوالے کرتا ہوں، تاکہ میرا کوئی بچہ اٹھ کے کھجور نہ کھا لے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی بات کو سمجھ گئے، اتنی بات کر کے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا، ادھر آ گیا۔ آپ نے فرمایا تیرا جو یہ گھر میں درخت ہے کھجور کا، یہ میں محمد کے حوالے کر دے، میرے پر بیچ دے، میں بدلے میں اللہ سے دعا کروں گا، تجھے جنت میں اس کے بدلے میں اللہ درخت دے دے گا کھجور کا، سودا منظور ہے؟ وہ ظالم کہنے لگا نہیں، اس لیے کہ وہ صحابی نہیں تھا، وہ اندر سے منافق تھا۔ کیا تھا؟ بولو بولو، کیا تھا؟ منافق تھا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے دیکھے
نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, میں ابھی جا کر یہ باغ آپ کے لیے, ابھی جا کر یہ دم میں آپ کے لیے اس منافق سے خرید لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ کیا میری طرف سے اجازت ہے؟ یا رسول اللہ پھر مجھے جنت میں درخت تو ملے گا نا؟ آئیو صحابی کرے یا رسول اللہ مجھے جنت میں درخت تو ملے گا نا؟ فرمایا ہاں. طلحہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا جنت میں عزیز اللہ تجھے اس کے بدلے میں سے بہتر درخت دے گا. صحابی بڑی خوشی چھوڑ کر چلا گیا. وہ منافق جیسے نکل کے چلا گیا, یہ صحابی گیا, اس کو سلام دعا کی, چونکہ بظاہر تو مسلمان بنا ہوا تھا. اسے کہنے لگا یار ایسی بات ہے کہ تیرے گھر میں جو کھجور کا درخت ہے, اگر تم میرے ساتھ سودا کرتا ہے, بڑا قیمتی سودا کرنے لگا ہوں, یہ مجھے دے دے, اور جو میرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کے درخت والا وہ تیرا ہو گیا. کتنے والا؟ اندر آؤ. کتنے والا؟ یہ 600 درخت اس میں لگے ہیں کھجوروں کے. ارے وہ سارا تیرا ہو گیا, یہ ایک دم میرے حوالے کر دے. جن کے پاس نبی کی کوئی کی قدر و قیمت ہوتی ہے نا, وہ مال تو مال ہے, قسم خدا کی جان دینے کا سودا بھی کر ڈالتے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, تو گلے میں کرتا سجا لو محمد کی غلامی کا. اس لیے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ارے منافق سجدہ لے کر حیران رہ گیا, کہنے لگا مجھے یہ سودا قبول ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہنے لگے پیچھے نہیں ہٹنا, ایک دم مجھے دے دے, بدلے میں 600 درخت میرا سارا باغ تیرا ہو گیا. کہنے لگا مجھے سودا قبول ہے. کہنے لگا آجا میں باغ تیرے حوالے کرنے لگا ہوں. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنے باغیچے کے پاس آیا, باہر سے آواز لگائی میری گھر والی تو بچوں کو لے کر باہر آ جا, میں نے زمین کا سودا کر دیا, باغیچے کا سودا کر لیا. کہنے لگی جو مال و دولت پڑا ہے اٹھا لو. کہنے لگا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مال و دولت بھی سارا اسی باغیچے کی پھل بیچ کر میں نے حاصل کیا ہے, وہ بھی سارا اندر چھوڑ دے, تو باہر آ جا. گھر والی بچوں کو لے کر آئی, سودا کس میں کیا؟ کہا حضور نے مجھے جنت میں ایک باغ لے گئے, مجھے ایک دم دینے کا وعدہ کیا ہے, اس دم کے بدلے میں 600 دم میں نے دے دیے. گھر والی کہنے لگی طلحہ رب کی قسم تو نے بڑا سچا اور سچا سودا کر لیا, یہ تو بہت بہترین سودا کیا تو نے. آج طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ حوالے کر کے ایک دم والا حجی سودا کر کے واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, صحابہ بیٹھے ہیں, وہ صحابی بھی نمدیدہ بیٹھا ہے بیچارہ پریشان حال. یا رسول اللہ اپنے بھائی سے کہہ دیجئے, اس صحابی سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ آپ کے وعدے کے مطابق میں نے اس ایک درخت کے بدلے میں 600 درخت والا باغیچہ سارا اس بندے کے حوالے کر دیا. یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا, اب اس بھائی سے کہہ دو درخت اس کا ہو گیا. یا رسول اللہ اور آپ میری دعا کیجیے. فرمانے لگے او طلحہ اب میری دعا بھی بدل گئی ہے, اللہ تجھے جنت کے اندر 1,00,000 کھجور کے درخت بھی دے گا, 600 محلات بھی نبی کے دعا کے تو خیر صدقے تیرے بنا دے گا. قربانی بڑی ہے نا, تو پھر سمرا بھی تو بڑا ملنا چاہیے. صحابہ یوں کے یوں جن کو اللہ رب الجلال نے نبی کی معیت کے لیے چنا, نبی کے ساتھ دینے کے لیے چنا, نبی کے قدموں پہ چلنے کے لیے چنا, نبی کی عادات اطوار اور طور طریقوں کو اپنانے دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے چنا, تو اللہ نے کیسے چن چن کے ہیرے نبی کے دامن میں ڈالے, آپ حیران رہ جاؤ گے. ایک جماعت آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کلمہ پڑھا اور نام ہے ساسا, صاد عین صاد عین ہے ساسا بن اجنیہ رضی اللہ تعالیٰ. کلمہ پڑھا, کہا یا رسول اللہ جو ہم نے نیک کام کلمہ پڑھنے سے پہلے کیے کیا اللہ ان کا اجر دے گا؟ آپ نے پوچھا ساسا تو نے کون سے نیک کام کیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے 2 اٹھنیاں گم گئی, تلاش کرتے کرتے میں جنگل کے پیچھے آبادی میں چلا گیا,
وہاں ایک بڈھا بندہ ملا، میری 2 اونٹنیاں وہاں تھی. اس کو میں نے کہا یہ اونٹنیاں میری ہیں، چلتے چلتے یہاں تک آ گئی، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچا ہوں. وہ کہنے لگا تیری ہے تو لے جا. اتنے میں اس کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو اس بڈھے نے آواز دی ہے لڑکا ہوا ہے یا لڑکی؟ گھر میں سے آواز آئی لڑکی ہوئی ہے لڑکی. کہنے لگا سچ بتاؤ کہاں لڑکی ہوئی ہے؟ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس بڈھے سے پوچھا اگر لڑکا ہوتا تو کیا کرتا؟ کہا میری قوم کی عزت بڑھاتا، میرا وقار بنتا، میرا دست بازو بنتا، میری عزت و وقار بنتا، قوم کے لیے فخر بنتا. اور یہ لڑکی ہو گئی ہے اور لڑکی میرا سر جھکا کے رکھ دے گی. کل کو میرا داماد بنے گا، دوار کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہوگا، یہ مجھے برداشت نہیں. اس لڑکی کو زمین میں دفنا دو زندہ. در غور کرنا، فارسی کا لفظ ہے در، حوالے غور قبر. کانجگور کا علاقہ. تو بس آگے وہاں صحابہ کرام کی 5 قبریں. 5 مانا 5، گور مانے قبر. ارے در غور کر دو، زمین کے حوالے کرو. کہا یا رسول اللہ میرا دل نرم ہو گیا، مجھے اس بچی کا ترس آ گیا. میں نے کہا بھائی اس کو تو زمین میں دفنا مت، مجھے دے دے. کہا کس بدلے میں؟ میں نے کہا یہ 2 اونٹنیاں تیری ہو گئی. کہنے لگا نہیں، جس اونٹ پہ تو سوار ہے یہ بھی میرے حوالے کر. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے کہا بھائی یہ اونٹ بھی تیرے حوالے کر لوں، چلو دے دوں گا، لیکن میرے ساتھ بندہ بھیج جس اونٹ پہ سوار ہو کے میں گھر تک چلا جاؤں، تیرے بندے کے حوالے کر دوں گا، وہ واپس لے آئے گا. بچی میں نے لے لی یا رسول اللہ. 2 اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی. گھر تک پہنچا میں نے اونٹ بھی حوالے کر دیا. یا رسول اللہ اپنی کنیز کو میں نے کہا اس بچی کو دودھ پلاتی تھی، اس کو بڑا کیا. یا رسول اللہ وہ میرے سینے پر بیٹھتی تھی، میری داڑھی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھی، میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھی. یا رسول اللہ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس کے بعد جب میں کھڑا ہوا اللہ نے میری نیکیوں کا راستہ کھول دیا. میں نے سوچا کون کون سے قبیلے ہیں جو یہ کبھی عمل کرتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے ہیں. میں ان کے پیچھے جاتا تھا، 3 اونٹ دے کر ان سے بچیاں میں لے لیتا تھا. یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر اس وقت 360 بچیاں پل رہی ہیں. 360. پتا نہیں ہونا آج کے جوانوں سے ایک بہن نہیں سنبھالی جاتی. ایک بہن کی شادی کر دی، سارا سال اپنی بہن کے گھر نہیں جاتے ظالم. ہاں وہ بہن کی جو اپنے میاں کے گھر میں بیٹھ کر بھی ہاتھ اٹھاتی ہے تو کہتی ہے یا اللہ میرے بھیا کو خیر دے، اللہ میرے بھیا کو اولاد دے. یا رسول اللہ 360 بچیاں میرے گھر میں پل رہی ہیں، مجھے اللہ اس پر اجر دے گا؟ حضور نے فرمایا ساسا اس سے بڑا اجر اور تجھے کیا چاہیے؟ اللہ کو تیری نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے تجھے اتنا بڑا اجر دیا کہ اسلام کی دولت سے مشرف کر دیا، ارے ایمان دے دیا. اور اللہ قیامت کے دن تیرے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول کر تجھے نصیب فرما. ان صحابہ کرام کی تقدس، اہل بیت کی تقدس کے لیے پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے ایک بل پاس کیا، دفاع ناموں سے صحابہ و اہل بیت بل. دعا کرو کہ اللہ اس کو قانون بنا دے. آمین بولو ذرا اونچی آواز سے کہہ دو آمین. شیعہ لانتی، رافضی لانتی اس بل کو مسترد کرنے میں لگے ہوئے اور جان بوجھ کر جگہ جگہ کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک یہ لانتی آئے دن صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ روزانہ، تاکہ سنی ہمارے پہ حملہ کریں اور اس کے بعد ہمارا ازدحام، اب آپس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، جانبین طرفین سے لوگ مارے جائیں اور اس پر حکومت نوٹس لے اور ہمیں یہ بات کہنے کا موقع ملے جناب عالی جو تم نے بل پاس کیا ہے اس کو مسترد کر دیا جائے. اس کی وجہ سے ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورت بن رہی ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں گالی دینا کسی شریف بندے کا کام ہے؟ یہ بولو نا یار، بولو صحیح نا. پاس بندے ہوں گے جیسے بھی ہوں گے، ہمیں کیا کرنا. ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ میں کسی پارٹی